أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respectable, honorable excellency guests and respectable, loving teachers here, and especially Mr. Mudassar Ahmed, Madam Rida, Miss Anila, and especially Mr. Khalid Mahmood Saab, respectable teacher of Mudassar Saab, and the management of the Ivy schools, and especially because this event, it's a beautiful sunny day event, or the sunny afternoon has been designed to salute, to pray something to those students. Basically, they are to go out from this institution as a the ex-student. So I must request you people a great hand together for those students. They are just going to out from this institution. Actually میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں آئی وی اسکول میں آتا ہوں یا مدثر صاحب کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، سوچ کے کچھ آتا ہوں اور پھر مجھے کہنا کچھ اور پڑتا ہے. ساری پلاننگ جو ہے نا، آپ کے جو ڈیمانسٹریٹر ہیں، جو آپ کے پرفارمر ہوتے ہیں، وہ میری ساری جو پلاننگ ختم کر دیتے ہیں. یہ ابھی ایک بچی نے پرفارم کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب کی پیروڈی کی ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں ہم نیشنل اسمبلی کے اندر گئے اور وہ اسد کیسر صاحب سے ملنا تھا ہم نے. تو ہم وہاں پہ ان کے چیمبر میں بیٹھے تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے تو وہ بڑا احتجاج ہوا. ان کا جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ناؤ آئی ریکویسٹ مس بلاول بھٹو، ہی وڈ اسپیک سم تھنگ. اور ایک دم سے ان کا سوری مسٹر بلاول بھٹو. تو وہ سارے کھڑے ہو گئے پیپلز پارٹی والے. یہ کیا طریقہ آپ نے جی وہ احتجاج کرنا انہوں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے پھر کہا کہ میں ایکسپنج کرتا ہوں یہ ورڈز، اور انہوں نے پھر سیکرٹری کو کہا کہ یہ آؤٹ کر دینا اس سے ریکارڈ سے. یہ مسز یا مس بلاول بھٹو نہیں ہے، یہ مسٹر بھٹو ہے، بلاول بھٹو ہے. تو وہ کبھی بچی ان کی پیروڈی کر رہی تھی تو میں نے کہنا کچھ اور تھا، تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی. میں نے کہا چلے آپ سے یہ شیئر بھی کر لوں. تو وہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ جو تاثر ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو شعر ہے بالکل ان پر صحیح جو ہے وہ زیب دیتا ہے اور صحیح ان کے مصداق ہے. تو لیٹس وی ناؤ ٹاک اباؤٹ آئی وی اینڈ آئی وی سسٹم. اور آج کی جو تقریب سعید ہے، جو آج کی تقریب ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ سارا ٹیچنگ سٹاف بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی تقریب جس سینیریو کے اندر، جس کانٹیکسٹ کے اندر آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس تمام جو اس ایونٹ کے جو کانٹینٹ ہیں، جو اس کے فیچرز ہیں یا جو اس کے کمپوننٹس ہیں، وہ میچ کرنے چاہیے اس ایونٹ کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو سیلوٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے جو کہ یہاں پہ پڑھتے رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں سے پڑھا ہے. ان ٹیچرز کے ساتھ وہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اس مینجمنٹ کے ساتھ گزارا ہے، آئی وی اسکول کے ساتھ گزارا ہے، انہی دیواروں کے ساتھ گزارا ہے، اس کی ہواؤں کے ساتھ گزارا ہے، اس کی فضاؤں کے ساتھ گزارا ہے، اسی دھوپ میں گزارا ہے، کبھی کسی بادل کے نیچے گزارا ہے. اب یہ جو بچے، میں آگے مدثر صاحب سے پوچھ رہا تھا وہ بچے کدھر ہیں جن کے لیے ہم نے یہ پروگرام جو ہے آرگنائز کیا. انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ وہ بچے سارے بیک بینچز پہ بیٹھے ہیں، سامنے ٹیچرز بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب تو یہ بات ہوگی تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ فیئر ویل کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ جو ہے فرنٹ لائنرز کے طور پہ ان کو فرنٹ پہ جگہ دی جائے. ٹیچرز کوئی بات نہیں، ٹیچر ہی ہوتا ہے، ٹیچر آگے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے، ٹیچر استاد کی عظمت کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان بچوں سے یہ ذرا کھڑے ہو جائیں، ہم سب ایک اپلاسیبل کلیپ دیں گے ان کے لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہوگا. بچوں کھڑے ہو جاؤ، پلیز کھڑے ہو جائیں. اچھا، ہم سب ٹیچرز
مل کر ایک میرے ساتھ آپ نے اس طرح کی کلیپ دینی ہے. کلیپ کے بھی کچھ آداب اور طریقے ہوتے ہیں, تو میں جس طریقے سے کلیپ کروں گا آپ نے بھی اس طریقے سے کلیپ کرنی ہے ان بچوں کے لیے, تاکہ یہ کلیپ کی جو ایکو ہے, اس کی جو گونج ہے, یہ ساری زندگی سنائی دیتی رہے کہ جی آئی وی میں ہمیں اس طرح کی کلیپ ملی تھی. دیکھیں یہ 3 طرح کی کلیپ ہے, اس طرح کرتے ہیں اس کو. دوبارہ کروں گا. یس, اوکے, تھینک یو ویری مچ. آپ کو سلوٹ دینی. اچھا, یہ میں ایک ایچیسن کالج لاہور میں گیا, میں نے وہاں سے یہ چیز سیکھی کہ وہ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور وہ مجھے اس دن پتا چلا کہ وہ کلیپ کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ظاہر ہے آج کا یہ پنڈال بھی ان کے لیے سجا تھا, تو یہ اچھی یادیں یہاں سے لے کے جائیں. تو اب مدثر صاحب کی اجازت سے اور آپ سٹاف کی اجازت سے میں صرف 2-3 باتیں مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر اجازت چاہوں گا. حالانکہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ گپ شپ کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ ماحول کو زیادہ ہم نے سنجیدہ نہیں کرنا. یہ ایک فیئرویل پارٹی ہے, اس کو ذرا لائٹ موڈ میں ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جب ٹیچنگ کرتے ہیں, آپ کوئی اسکول چلاتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, تو ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہماری جو قدر و منزلت ہے, ہمارے کام کی اور ہمارے جو اسکل کی جو آپ کے لیے جو اس کی کاسٹ ہے, ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم کیا ایسی ویلیو اس کے اندر ایڈ کریں اپنے کام میں, اپنے ہنر میں, اپنے ٹیچنگ میتھڈ کے اندر, اپنی مینجمنٹ کے اندر, کہ ہماری وہ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ جو ہے وہ آپ کے کسٹمرز کو, آپ کے اسٹوڈنٹس کو, آپ کے کلائنٹس کو جو ہے وہ مزید الیور کرے اور اٹریکٹ کرے. تو مہمانوں کا کیونکہ سلسلہ بھی جاری ہے آنے اور جانے کا, تو ہم بات بھی اپنی جاری رکھتے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کہتے ہوئے. تو ڈیئر ٹیچرز, آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کر رہا ہوں, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں پیچھے جو بیٹھے ہیں میٹرک کے, ان سے بھی کہوں گا کہ ذرا غور سے سنیں کہ ویلیو ایڈیشن ہوتی کیا ہے. ایک مثال سے میں آپ کو اس کو واضح کروں گا کہ مرسڈیز بینز ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ بہت مہنگی گاڑیاں بناتی ہے. یعنی کہ کسی بھی ملک میں, کسی شہر میں آپ کو باقی گاڑیاں تو ملیں گی ہزاروں کی تعداد میں, لیکن مرسڈیز کی جو برانڈ ہے کیونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے, بڑی کاسٹلی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو بہت کم ملے گی, 2-4 ہی کسی شہر میں ملیں گے آپ کو مرسڈیز. تو مرسڈیز کمپنی جو ہے اس نے اپنی ویلیو ایڈیشن کے لیے کیا اسٹیپ اٹھایا, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بندہ تھا, وہ مرسڈیز لے کے جا رہا تھا, تو اس کا جو ٹائر ہے اسے پرابلم ہوئی, وہ رک گیا کسی جگہ, پنچر ہو گیا ٹائر یا جو بھی ہوا. اس نے پہلی دفعہ, وہ نئی گاڑی تھی, تو اس نے اس کی ڈگی کھولی, اور وہ ظاہر اکیلا تھا, تو اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں تھا اس کے ساتھ. جب اس نے ڈگی کھولی تو پہلے بھی 1-2 دفعہ اس نے واچ کیا کہ ایک بیگ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا, اس کے اندر کچھ ٹولز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا بیگ تھا, اس نے کبھی نہیں اس کو کھولا تھا. اب جب وہ پہلی دفعہ جب وہ ٹائر خراب ہوا تو اس نے ڈگی کھولی, اور وہ اس میں دونوں بیگ اس کو نظر آئے. ایک میں تو ٹولز تھے, باقی سکرو وغیرہ یا جو سکرو ڈرائیور تھے. اس نے کہا کہ یہ دوسرا کیا ہے. جب خیر اس نے وہ ٹائر وغیرہ کھولنا شروع کیا اور دوسرا بیگ بھی بعد میں کھولا, تو اس میں 3-4 چیزیں اس طرح کی تھی جو کہ ارریلیونٹ سمجھی جاتی ہیں. مثلا اس کے اندر گلوز تھے, وائٹ کلر کے گلوز تھے. اس کے اندر گلوز کے ساتھ ایک چھوٹا سا سینیٹائزر ٹائپ ایک بوٹل تھی کہ آپ کے اگر ڈسٹ لگ جائے تو وہ آپ اس کو واش کر سکتے ہیں, پانی نہ بھی ہو تو. پھر اس گلوز اور وہ سینیٹائزر کے ساتھ یا وہ جو ہینڈ واشر کے ساتھ 1-2 اور ایسی چیزیں, ٹیشو تھے, کوئی 1-2 اور ایسی چیزیں تھیں, پرفیوم تھا چھوٹا سا. اس نے کہا یار یہ زبردست بات ہے, یہ تو میں نے کسی گاڑی میں نہیں دیکھا اس طرح کا سارا معاملہ. خیر اس نے ٹائر چینج کیا اور وہ سارا کچھ کیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو مرسڈیز کو شکریہ ادا کروں, میرے ہاتھ بھی نہیں خراب ہوئے اور بڑا اچھا مجھے لگا کہ یہ انہوں نے کیا. اور اس نے میل ڈالی ان کو, مرسڈیز کی مینجمنٹ کو شکریہ دی. اس کو جواب کیا ملا؟ مرسڈیز نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم گاڑیاں بناتے ہیں اور گاڑیوں کی قیمت ضرور وصول کرتے ہیں, لیکن ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کوئی اور کمپنی نہیں کرتی.
تو وہ لکھا ہوا تھا ساتھ کہ ہم اپنے کسٹمر کے جو سکون ہے نا، اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے یا کمفرٹیبلٹی ہے، ہم کمفرٹیبلٹی کے لیے گاڑی بیچتے ہیں، ہم اس کو چلانے کے لیے صرف گاڑی نہیں بیچتے. تو آپ دیکھیں کہ دس از دی ویلیو ایڈیشن. وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میرا ساری زندگی کے لیے میں نے کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی برانڈ خریدوں گا میں مرسڈیز کا بھی خریدوں گا، چاہے کوئی اور مشینری بھی ہو. دس از دی ون ایگزامپل آف ویلیو ایڈیشن. جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے لیکچر میں آخر میں بچوں کو یہ بتا دیں کہ جی آج کی کوٹیشن کیا ہے، گولڈن ورڈز آج کے کیا ہیں، یا ان بچوں کو کبھی کبھی آپ کوئی زاویہ کر لیں ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیٹیو سیشن رکھ لیں، تو یہ آپ کے ٹیچنگ کے لحاظ سے ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. پھر ایک اور ویلیو ایڈیشن کی ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک پاکستانی شخص ہے، اس کا نام ہے شاہد خان، اور وہ دنیا کا اور پاکستان کا امیر ترین مطلب وہ شخص ہے جو کہ امریکہ میں سیٹلڈ ہوا. جب وہ وہاں گیا تو بے روزگار تھا، تو اس نے ایک پھولوں کی جو شاپ ہے یا کہہ لیں کہ پھول بیچنے شروع کیے وہاں پہ، اور سیلڈ اور فروٹس کی چیزیں بیچنی شروع کی، اور وہ بھی کسی چوک پہ کھڑے ہو کے، کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے. اب اس کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو کیسے ویلیو ایڈیشن کروں اس میں، اور میں جس کسٹمر کو بھی اپنی کوئی چیز دوں وہ مجھے کیسے یاد رکھے گا. بڑا یونیک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا. ڈیئر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، اس نے ایک پنک کلر کا فلاور ڈھونڈا جو کہ امریکہ میں بہت نایاب ہے، کم ہے وہ فلاور، وہ روز ہے خاص قسم کا. وہ جب بھی کسی کسٹمر کو 2 یا 2 سے زیادہ پیکٹس یا بوکے بنا کے دیتا، وہ ساتھ علیحدہ سے ایک پنک کلر کا جو ہے اسے روز بھی دے دیتا. اب اس کے پنک کلر کا روز اتنا وہ فیمس ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ کہ اتنی وہ جہاں پہ اس کا جو وینڈر جو سٹینڈ ہوتا، پھول پڑے ہوتے، تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی کہ بھئی ہم نے اس سے پھول لینے ہیں یا اس سے بوکے لینا ہے. آہستہ آہستہ وہ اکیلا تھا، اس نے 2 بندے رکھ لیے، 3 رکھ لیے، 4 رکھ لیے. آہستہ آہستہ اس نے شاپ لے لی. وہ جو پنک کلر کا روز ہے وہ اس کی پہچان بن گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پھول تو لینے ہیں یا بوکے تو لینا ہے یا کچھ سیلڈ لینا ہے اس سے، لیکن ساتھ یہ دیتا ہے پنک کلر کا روز بھی. اب وہ جو پنک کلر کا جو روز ہے، that was the attraction, source of attraction of the customer of the people. آپ یقین کریں اس کا 35 سال کا سفر ہے امریکہ کے اندر. وہ پنک کلر کے روز کی ویلیو ایڈیشن سے شروع ہوا. آج اس کے اپنے جیٹس ہیں، اپنے پلینز ہیں، اور وہ $1 ٹریلین کی اکانومی ہے اس کی کمپنی کی، اور ابھی اس کی کئی برانچز ہیں پوری دنیا کے اندر. تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دس از دی ویلیو ایڈیشن. اچھا، ایک اور تیسری میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا. ابھی ایک بات کر رہے تھے ٹیبلو میں کہ مدثر صاحب کیا کرتے ہیں، وہ قوالی کی بات تھی اور فنی بھی بات تھی، لیکن میں نے اس سے ایک اچھا پہلو نکالا ہے کہ مدثر صاحب ایکسپیل بھی کر دیتے ہیں بچوں کو اس کے ڈسپلن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن پھر وہ ان کو بلا بھی لیتے ہیں کہ بھی آپ پھر آئیں، واپس آئیں. لیکن وہ اچھے استاد ہوتے ہیں، وہ اچھے مینیجر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرسنالٹی مینجمنٹ اور ایموشنل جو آپ کا کوشنٹ ہے یا ایموشنل مینجمنٹ اس کو بھی مینیج کرتے ہیں. وہ IQ مینیجر بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مدثر صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فہم دیا ہے، انہیں یہ ادراک دیا ہے کہ وہ واقعی بچوں کو باہر بھی کرنا جانتے ہیں اور ان کو پھر واپس لانا بھی جانتے ہیں، اور ان کو وہ دوبارہ ویلکم وہ کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو اچھے استاد ہوتے ہیں جب بچے چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں اسکول اور کالج، وہ یقین کریں اچھے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ بچے بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ان کو ہمیشہ ساری زندگی کے لیے خوش آمدید کہتے رہتے ہیں. تو لہٰذا مدثر صاحب آپ بچوں کے لیے بھی کہ آپ ابھی جا بھی رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی IB اسکول آئیں گے تو ٹیچرز کے یہ جو دمکتے مسکراتے چہرے آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے. آئی ہوپ سو. تو یہ بات ہے کہ میں ایک چیز آپ سے شیئر کر کے آخری بس اجازت چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ راول پنڈی مریر چوک کے پاس بڑی پیاس لگی تو گنے کا کوئی وہاں پہ اسٹال لگا تھا، رس، وہ جو گنے بیچنے والے، جوس بیچنے والے، جو میں نے کہا چلے پی لیتے ہیں. میں نے گاڑی روکی تو وہ جو لڑکا تھا وہاں پہ وہ آیا، سر کتنا؟ میں نے کہا یار ایک گلاس دے دیں. میں نے اس سے گلاس پیا. جب وہ ختم ہونے لگا وہ گلاس رکھے وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے سر آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا یار آپ نے میرے نام کو کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہو.
میں نے کہا میں ظاہر ہے فنکشنز میں کچھ میڈیا میں بھی ہم آتے رہتے ہیں، شاید وہاں دیکھا، میں نے نہیں اسے صحیح پہچانا۔ مجھے کہتا جی آپ ڈینیز ہائی اسکول میں نہیں پڑھتے رہے؟ میں نے کہا یار آپ کی بڑی میموری ہے، یس آئی ہیو بین دیئر۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو سارا کچھ؟ کہتا جی میرا فلاں نام ہے اور میں آپ کا کلاس فیلو ہوں۔ اور میں کہا یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، تم تو 80 سال کے لگ رہے ہو اور یہ کیا چکر ہے؟ کہتا سر سچی بات ہے، شیخ اسحاق صاحب جو ہمارے پرنسپل ہوتے تھے، مجھے ان کی شاید بد دعا لگ گئی ہے۔ میں کیسے؟ پھر مجھے یاد آئی ساری اسٹوری۔ وہ اتنا شرارتی اور اتنا بدتمیز اسٹوڈنٹ تھا کہ شیخ صاحب اس کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ سڑکیں ہوں گی اور پتر امتیاز تو ادھر ہوگا۔ اور خدا کی قسم میں حیران رہ گیا کہ شیخ صاحب کی وہ جو پیش گوئی تھی وہ واقعی ثابت ہوئی۔ وہ گنے کا جوس مریر چوک میں آج بھی بیچ رہا ہے اور وہ واقعی سڑکیں ہیں، اور وہ استاد کی آپ بات دیکھ لیں کہ استاد کی پیش گوئی، استاد کی بات کا وزن کیسا ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات میں نے آپ سے سچا واقعہ شیئر کیا ہے، ان بچوں کے لیے شیئر کیا ہے کہ اپنے ٹیچرز کی بد دعاؤں سے بچیں۔ ٹیچر بد دعائیں نہیں دیتے لیکن وہ مجبور ہو کے دیتے ہیں، تو لہٰذا اپنے کام میں بھی ویلیو ایڈیشن کریں۔ ٹیچر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا کام کریں اپنے میتھڈس کے اندر، اپنی پرفارمنس کے اندر۔ تو بہرحال آئی بی اسکول کے لیے میری ویل وشز ہیں۔ آئی بی اسکول کا جب یہاں پہ انوگریشن تھی تو میں بھی تھا اور میری اسپیچ بھی تھی، تو میرا خیال ہے مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، وہ میں نے کہا تھا یہ دمکتا چمکتا دن ہے، اور آئی بی اسکول کے اندر اس وقت شاید اندھیرا ہو، باہر ہم نے فنکشن کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جس طرح کا یہ سورج نکلا ہوا ہے نا آج، سنی ڈے ہے، تو یہی سنی ڈے ایک دن آئی بی اسکول کے اندر بھی دمکے گا، چمکے گا، یہ سورج کی طرح۔ تو آئی بی اسکول نے یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ اس کی کرنیں جو ہیں پورے ٹیکسلا پورے بات تک جا رہی ہیں۔ تو یہاں کے جو سیکورٹی گارڈز ہیں اتنے ایکٹیو ہیں اور سٹاف اتنا ایکٹیو ہے سارا۔ آپ کی نظر یہ شیئر کر کے زیادہ چاہوں گا کہ تم چلی جاؤ گی پرچھائیاں رہ جائیں گی، تم چلی جاؤ گی پرچھائیاں رہ جائیں گی، کچھ نہ کچھ حسن کی رانائیاں رہ جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔